الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث العظم اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ آج ناظرین جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ بہت ہی پیارا اور لطیف سا موضوع ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں جسے ہم شخصیت کہتے ہیں، یا کسی ہستی کو دیکھتے ہیں جسے ہم ہستی کہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ جب اللہ کے کسی مقرب بندے کو دیکھتے ہیں، ولی کو دیکھتے ہیں، پیارے کو دیکھتے ہیں، محبوب کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ جس کے درجات کو اللہ نے بہت بلند کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ جس کی بات ہر انسان کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا ہوتا ہے، منتخب کیا ہوتا ہے، ڈیزگنیشن دیا ہوتا ہے، مراتب سے نوازا ہوتا ہے، اسے دیکھتے ہیں کہ جو خلق میں نہایت محترم بھی ہوتا ہے اور یقیناً اس کی توقیر، اس کی عزت اور اس کی ڈگنیٹی کی بات ایک عام آدمی کرتا ہے۔ اسے دیکھتے ہیں کہ جس کے کاندھوں پر بے حد بھاری ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک خاص مقصد کے لیے اسے چنا کرتا ہے۔ اسے دیکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہر خاص و عام یہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور بے شک اللہ نے اس کے مراتب کو بلند کیا ہے۔ تو پھر ناظرین ہم صرف اس کی ظاہری حلیے کو نہیں دیکھا کرتے، بلکہ پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس وجود میں سے اٹھنے والی ایک ایک کرن ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا رمق ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا بات ہے۔ ان کی ایک ایک عادت پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے عادات و اطوار ہیں وہ بنیادی طور پہ کیا ہیں، ان کا اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے چلنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ کھانا کیسے تناول فرماتے ہیں، یہ لوگوں سے گفتگو کیسے کرتے ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، کس وقت جلال کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور کس وقت جمال کی کیفیت میں ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں تو کیسے مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں تو کیسے فرماتے ہیں، بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، ایک عام آدمی کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہوتا ہے، ایک خاص کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہوتا ہے، ایک عام آدمی جب ان کے در پہ آتا ہے تو پھر ان کا طریق کیا ہوتا ہے، اور وہ جب کسی خاص کو اپنے پاس بلاتے ہیں، یعنی جسے ہم یوں کہیں کہ کسی کرسی والے کو، کسی طاقت والے کو، کسی قوت والے کو، یا یوں کہیے کہ اللہ کے کسی مقرب بندے سے جب وہ ملتے ہیں تو پھر کیسے ملتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں ناظرین، اور یہی وہ باتیں ہیں جن کو دیکھ کر ایک عام آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت کچھ سمجھتا ہے، بہت کچھ محسوس کرتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین کہ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ اپنی گفتگو سے تو بہت کچھ سمجھاتی ہیں، اپنے واعظ و نصیحت سے تو بہت کچھ سمجھاتی ہیں، اپنے خطبات سے، اپنے ارشادات سے، اپنے فرمودات سے، اپنے لکھے ہوئے سے تو بہت کچھ سمجھاتی ہیں، بہت نصیحت آموز باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کی باڈی لینگویج یا ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، معاملات کرنا، ان کا خاموش رہنا اور ان کا جو ہے وہ صرف اپنی آنکھوں سے بہت کچھ سمجھا دینا، یہ بھی یقیناً ناظرین ہمارے لیے بہت سبق آموز ہوتا ہے۔ آج ان کے شمائل پہ گفتگو ہوگی، یعنی حضور غوث العظم دستگیر حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شمائل کے حوالے سے، ان کی عادات کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس انداز سے آپ نے زندگی گزاری اور آپ کی زندگی کے اندر ہمیں کیا کچھ ملتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہردل عزیز ہیں، قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت مدلل، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی اکمل صاحب۔ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ اور دوسری شخصیت ناظرین ممتاز عالم دین ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، آپ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف پیٹرولیم ٹیکنالوجی کے اور ادارہ تحقیقات امام احمد رضا انٹرنیشنل کے آپ جنرل سیکریٹری ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔
پور صاحب آج شمائل کے حوالے سے بات چیت ہے، اور ناظرین ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تو ظاہر ہے، سب پہ آیا ہے، لیکن عادات بھی تو ہوتی ہیں نا. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم مثال دیتے ہیں کہ صاحب ہم فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے، ان کی یہ عادات بڑی کمال تھی، بڑی دل موہ لینے والی باتیں کیا کرتے تھے، کیا خوبصورت انداز تھا، کیا ان کی نشست و برخاست تھی، کیا ان کا لوگوں سے جو کلام کا انداز تھا. تو آپ آئیے ہمیں جوائن کریں، اور کوئی بات اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو یقیناً میں آپ کا منتظر ہوں. جی مفتی صاحب، بات کا آغاز کرتے ہیں شمائل کے حوالے سے، اور ظاہر ہے میں چاہوں گا کہ اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو ہو کہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شمائل، ان کی عادات اطوار کیا تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں آپ کی تمام عادات کو خلاصتاً پیش کرنا چاہوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی تمام عادات و اطوار بالکل وہی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار تھیں. کیا بات، یعنی آپ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چلتی پھرتی تصویر تھی، انتہائی متبع سنت تھے، اور آپ کے ہر عمل سے اتباع سنت کا پہلو آسانی سے جانا جا سکتا تھا. اگر آپ کی پہلے ذات کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ آپ لباس بھی ایسے ہی اختیار کرتے تھے جو سنت کے مطابق تھا، سنت کے مطابق علوم دینیہ سے آپ مالا مال تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم عطا فرمایا. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کے مطابق باقاعدہ کسب فرمایا. مسکرا کے گفتگو کیا کرتے تھے، نگاہیں جھکا کر بات کرتے تھے، طلباء پہ بہت زیادہ مہربان تھے، غریبوں پہ بہت شفقت فرماتے تھے، سخاوت آپ کی بہت زیادہ سخی تھے.